رسالت نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت ایک منٹ بیٹھ جاؤ. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. اس سے پہلے کہ بیان کو شروع کروں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے یہاں ویل آف ہم کہیں کہ اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں، مگر ہر معاملے میں ایکسپریسو نہ ہونا یہ اچھی بات ہے. جب نبی پاک کا ذکر ہونا تو کچھ دیوانگی بھی ہونی چاہیے، کچھ پیارے آقا کے ذکر کو بلند کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. جب ہم اپنے بچوں سے محبت کے اظہار میں پیچھے نہیں رہتے تو سرور کائنات سے جب محبت کا اظہار کا موقع ہے تو اس میں ہمارے اندر بھی تھوڑا سا جس کو کہے رمق دمک ہونی چاہیے. میں درود پاک پڑھا رہا ہوں اور یہ آواز جہاں جہاں تک جائے گی یہ تمام چیزیں آپ کے درود پاک پڑھنے کی گواہی ہے. اگر مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ سب کو اس کا لطف بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مضمون ہے کہ کل بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا. اب ذرا غور کیجئے کہ یہ بظاہر تو ون لائنر حدیث پاک ہے، مگر اس کے پیچھے جو انعام چھپا ہوا ہے، اس کے پیچھے جو اناؤنسمنٹ اور ریوارڈ ہے یہ کتنا بڑا ہے. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کون ہے جس نے قیامت کے دن کام آنا ہے؟ شفاعت کس نے کرنی ہے؟ گرمی بڑی ہوگی جام کوثر پلانا کس نے ہے؟ یعنی اگر آپ غور کریں، اگر کبھی لسٹ ڈاؤن کریں کہ قیامت کے دن کی ڈیفیکلٹیز کیا کیا ہے، پریشانیاں لکھیں، پرابلمز لکھیں. گرمی ہے، حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے، اعمال تولے جائیں گے، نامہ اعمال ہاتھوں میں دیے جائیں گے، پل صراط سے گزارا جائے گا جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، نفسا نفسی کا دور ہوگا، ماں بھی نہیں پہچانے گی، والد بھی مدد نہیں کرے گا. یعنی پرابلمز ایک ہو تو بیان کی جائے. there are so many problems on the day of judgment. مگر ان تمام پرابلمز میں کون سی شخصیت ہے جس نے ہر جگہ کام آنا ہے؟ اب ذرا تمام پرابلمز کو ذہن میں رکھیے گا. اور بریلی کے تاجدار نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. امام عشق و محبت لکھتے ہیں بہت گرمی ہے، بڑی پیاس ہے، مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اعمال نامے کھلیں گے، عیب کھل رہے ہوں گے، مگر اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے. ہم رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں. ارے ماں نہیں پوچھے گی مگر سنو سنو، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ نہیں پہچانے گا، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. پل صراط سے گزرنا ہوگا، مت گھبرانا، سلم سلم کی ڈھارس
پل سے پار چلاتے یہ ہے. یعنی پتا چلا کہ ساری کلیمٹیز اور پرابلم کا حل کون ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے. یہ اب غور کریں کہ تمام پرابلمز کا سولوشن ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور جو نبی پاک ہی کے قریب ہو گیا, جو آقا ہی کے قرب میں چلا گیا محشر کے دن, تو مسئلہ تو حل ہو گیا نا. پھر تو پیاس لگے گی تو جام کوثر مل جائے گا, عیب کھلیں گے تو آقا چھپا دیں گے, نبی پاک اپنے ساتھ پل صراط سے پار لگا دیں گے. بھائی میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آج اس میلاد کی محفل کا پہلا میسج یہ لے کے جائیں. جو پردے میں مجھے اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, فضول باتوں میں, بیکار باتوں میں, سوشل میڈیا پر ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں, مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم نبی پاک پر درود نہیں پڑھتے. تو میں گزارش کروں گا اپنے دن میں کچھ وقت درود پاک کے لیے مختص کیجئے, سیپریٹ کیجئے, اور واللہ آپ درود پاک پڑھنا شروع کیجئے. پھر دیکھیں آپ کے پرابلم کیسے سالو ہوتے ہیں, کس طرح آپ انشاءاللہ دل لگا کر آپ کے مسائل جو اگر درود پاک پڑھیں گے تو پرابلمز, بیماریاں, قرض داریاں اللہ نے چاہا کہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے جو سوئچنگ کر رہے ہیں بھائی سے گزارش ہے کہ آپ پورے بیان میں صرف مجھے اور اس اسٹیج والوں کی دکھائیے, کیونکہ جب آپ ناظرین دکھاتے ہیں تو پھر لوگ اپنے آپ کو اس میں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں اور بیان سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی. تو آپ فی الحال اس SMT پر اگر کچھ دکھانا ہے تو ہم ہی لوگوں کو دکھائیں تاکہ توجہ سب کی جو ہے وہ بیان کی طرف رہے. آج میرا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وقت کافی ہو چکا ہے, مجھے اس بات کا اندازہ ہے, لیکن الحمدللہ آج میں محفل کو اس وقت آیا جب 7 یا 8 لوگ تھے اور تلاوت قرآن ہو رہی تھی. تو میری وجہ سے البتہ کوئی تاخیر نہیں ہے, اور ٹھیک ہے سرکار کی محفل میں ہی وقت گزرا ہے, اس سے اچھی کوئی بات نہیں. میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات مختصر اور پوری کرنے کی کوشش کروں گا. نبی پاک علیہ السلام چونکہ ان کا میلاد ہم نے منایا, اور کل کا دن الحمدللہ ساری دنیا میں جس طرح نبی پاک کا چرچا بلند ہو ہی رہا ہے, اور کل جس طرح میلاد ساری دنیا میں منایا گیا, آپ دیکھیں ہر گزرنے والا دن, ہر گزرنے والا سال یہ پیارے آقا کا چرچا جو ہے یہ بلند ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. اور یہ ہونا ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. نبی پاک کے چرچے کو بلندی کا وعدہ رب نے کیا ہے, تو یہ ڈے بائی ڈے بلندی ہونا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. مگر آج میں کہ میلاد 12 دن سے, یا ہو سکتا ہے کئی دنوں سے آپ بھی محفل اٹینڈ کر رہے ہوں, ابھی بھی آپ مزید کچھ دن یہ سلسلہ رہے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن گزر گیا, زندگی میں ایک اور میلاد ہم نے منایا. سبحان اللہ, ہم نے اپنے لیے اس سے سبق کیا لیا, میری اور آپ کی ذات میں تبدیلی کیا. پیارے آقا تو وہ ہیں جن کے ہم پر اتنے احسانات ہیں, دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جس نے اپنی ولادت کے وقت ہمیں یاد کیا. میرے آقا پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا, نبی پاک رب کی بارگاہ میں معراج کی رات گئے تو ہمیں یاد کیا, قبر انور میں اتارا جا رہا تھا تب ہمیں یاد کیا, مکے میں مدینے میں راتوں کو جاگ جاگ کر ہمیں یاد کیا. ینگسٹر بیٹھے ہیں, کبھی کبھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں میں فلاں کو فالو کرتا ہوں, میں فلاں کا فین ہوں, اس کو ذرا دیوانے کی حد تک چاہتا ہوں, اسی جیسا ہیئر اسٹائل, اسی جیسا لباس, اس کا فین فالوئنگ چلتی ہے. سوال یہ ہے کہ جس کے آپ فین ہیں, دنیا دار کسی شخصیت کو اگر بہت چاہتے ہیں, کیا وہ آپ کو جانتا ہے؟ کیا اس کو آپ کا خیال ہے؟ کبھی اس نے آپ کے بارے میں کوئی خیر خواہی کی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا مجھے جانتا ہی نہیں تو میرا خیال کہاں سے رکھے گا, دیوانہ میں ہوں وہ تھوڑی ہے. ہم اس سے پیار کرتے جو ہمیں جانتا نہیں, اس سے محبت کیوں نہیں کرتے کہ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے وہ ہمارے لیے دعا کرتے رہے, راتوں کو جاگ جاگ کر آنسو بہاتے رہے. اور سنو, قیامت کے دن بھی اپنے غلاموں کو تلاش کر کے جنت میں لے جائے. اتنے احسانات. قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک کے ان احسانات کو بتاتے ہوئے میں بتاتا ہے کہ آقا کا ہم سے اس کو کہیں کنیکشن کیسا ہے. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ذرا سوچئے کہ نبی پاک ہونا کیا چاہیے. حق تو یہ ہے کہ ہم امتی, ہم غریب, ہم گناہگار آقا سے محبت کریں کہ ہم پر حق ہے نبی پاک. مگر ادھر سے نبی پاک کا سلسلہ ہمارے ساتھ کیا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قرآن پاک کی اس آیت میں ترجمہ کرتے ہیں
بے شک تمہارے پاس رسول تشریف لائے، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گراں ہے، تکلیف میں تم آتے ہو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کے قلب پر گراں گزرتا ہے۔ فرمایا تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت ہی نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے مگر ایک اشارہ کر دیتا ہوں، قرآن نے نبی پاک کو رؤوف الرحیم فرمایا، یہ تو رب کے نام ہے، تو پتہ چلا کہ اگر اللہ جو ہے رؤوف، اللہ رحیم، اللہ کریم، وہ اپنی ذات اپنی عطاؤں سے کریم ہے، وہ ذاتی مالک ہے، مگر دنیا میں بھی اگر کسی کو داتا کہہ دیا جائے، کسی کو رحیم کہہ دیا جائے، کرم کرنے والا کہہ دیا جائے، یہ تو قرآن کی تعلیمات ہیں۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہ مسکنسپشن بھی یہاں دور ہوگا، تو اب چلتے ہیں۔ جب نبی پاک کے ہم پر اتنے سارے احسانات ہیں تو ہم پر پیارے آقا کے حقوق کیا ہے؟ قاضی ایاز نے شفا شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق بیان کیے امت پر۔ آج بڑی بحث ہوتی ہے جناب، پاکستانی ہوں تو میرے حقوق کیا ہیں، مردوں کے حقوق کیا ہیں، حقوق نسواں کی بات ہوتی ہے، بچوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، اور اس پر بڑی ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، مگر کیا ہم نے کبھی پڑھا کہ امت پر بھی نبی پاک کے کچھ حقوق ہیں؟ بین امتی، ہم پر پیارے آقا علیہ السلام کے کیا حقوق ہیں؟ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں 8 حقوق بیان کیے جو نبی پاک کے اس امت پر ہیں۔ بین امتی وی ہیو ٹو اوبے، نبی پاک کے وہ جو رائٹس ہیں ہم پر، وہ کیا ہے؟ وہ 8 غور سے سنیے، اور میں انشاءاللہ ان 8 حقوق کو ظاہر مختصر بیان کر سکوں گا، تفصیل آپ کو پڑھنی چاہیے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، پتہ تو ہو کہ نبی پاک کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ نمبر 1 ایمان بالرسول، نمبر 2 اتباع سنت رسول، نمبر 3 اطاعت رسول، نمبر 4 محبت رسول، نمبر 5 تعظیم رسول، نمبر 6 مدح رسول، نمبر 7 درود پاک پڑھنا، اور نمبر 8 پیارے آقا کے روزے کی زیارت ہو جانا۔ یہ 8 حقوق ہے نبی پاک کے ہر امتی پر۔ اب چیک کرنا ہے، اے میلاد منانے والوں، نبی پاک سے محبت کرنے والوں، کیا ہم اور آپ یہ 8 حقوق کو اوبے کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ نمبر 1 ایمان بالرسول، یاد رہے رسول پاک پر ایمان لانا، ان کو آخری نبی ماننا، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ ساری زندگی کوئی لا الہ الا اللہ کہتا رہے وہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو ماننے والے تو بہت سارے ہیں، بہت سارے مذاہب کے لوگ اللہ کو مانتے ہیں۔ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی تصدیق کے ساتھ اور نبی پاک کو اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ اور رسول اور آخری نبی نہ مانے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اٹ مینس ایمان کی کمپلیشن جو ہے وہ نبی پاک پر ایمان لانے کے بعد مکمل ہوتی ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ ایمان بالرسول جو حق ہے نبی پاک کا کہ ان پر ایمان لایا جائے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کبھی ادا کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، اپنے آقا کو اپنا نبی بھی مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں۔ مگر اس پر ایک کام، ایک بات کر کے آگے چلیں گے کہ مسلمان تو ہو گئے مگر ایمان کی حفاظت کی فکر ہم سب کو ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ملی ہے مجھے اور آپ کو، وداؤٹ اینی آسکنگ، بغیر مانگے، بغیر اسٹرگل کیے۔ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں تو مارے کھائیں انہیں ستایا گیا، انہیں گھروں سے نکالا گیا، صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کا جرم میں، نبی پاک پر ایمان لانے کے جرم میں۔ ہم تو کہتے ہیں مسلمان ہوئے، کتنی آسانی سے ذکر لائٹیں لگی ہیں، کتنی کمفرٹیبل وے میں ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ اذان دیتے تو مار پڑتی تھی، وہ قرآن پڑھتے تو مارا جاتا، وہ سجدے میں جاتے تو کندھوں پر گندگی رکھی جاتی، اتنی تکلیفیں تھی مسلمانوں کو، ہمیں تو آسانی سے مسلمان ہونا نصیب ہو گیا۔ اب یہ نعمت کی قدر کرنی ہے، اس کی فکر کرنی ہے، حفاظت۔ پہلا حق ادا تو ہو رہا ہے۔ نبی پاک کی ایک دعا، آقا دعا کیا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔
فکر کیجیے ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتے رہے. بے ایمانوں کی صحبتوں میں نہ بیٹھیے, ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں جانے سے اللہ ناراض ہو, کیونکہ گناہوں کی عادت بھی, کبیرہ گناہ کرنے والا, کثرت سے کرنے والا ایسا ہے کہ اس کا ایمان چھن سکتا ہے. تو گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالیں. سیکنڈ حق جو نبی پاک کا علماء نے بیان کیا, اتباع سنت رسول. نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا, یہ حق ہے نبی پاک کا. امتی ان کی سنت پر عمل کرے. اے میلاد بنانے والوں, میرے آقا سے محبت کرنے والوں, جبھی تو آپ جمع ہوئے ہیں, ذرا چیک کیجئے نا, ہم اپنی زندگی میں کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک, کبھی ٹھنڈے دل سے آفس میں بیٹھے ہو, گھر پہ بیٹھے ہو, کاغذ قلم لیں اور ذرا لسٹ بنائیں, میں صبح سے لے کر رات تک کیا کیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, صبح آپ اٹھے, آپ واش روم میں گئے, آپ نے لباس چینج کیا, آپ آفس گئے یا اسکول گئے یا کاروبار پر گئے, وہ کاروبار کیا یا اسٹڈی کی, دوستوں میں بیٹھے, کھانا کھایا, نمازوں کے ٹائمنگ بھی اس دوران نکلے, شام کو فیملی کے ساتھ آ کر بیٹھے, رات کو دوستوں میں گئے, کبھی ڈنر کیا. یہ سارے کام میں نے کیے, 15-20 کام ڈیلی ہم کرتے ہیں. ان تمام چیزوں میں نے کہاں کہاں سنتوں پر عمل کیا. ہر موقع پر سنت موجود ہے نا, کھانے کی بھی سنت موجود ہے, واش روم میں جانے کی سنت ہے, باہر آنے کی ہے, لباس کی ہے, گفتگو کی ہے, کاروبار کی ہے, فیملی کے ساتھ بیٹھنے کی ہے, آنکھوں سے دیکھنے کی کیا سنتیں ہیں, بولنے کی کیا سنتیں, سب چیزیں کتابوں میں لکھی ہیں. مگر میں نے پورے دن میں نبی پاک کی کتنی سنتوں پر عمل کیا. اچھا, ایک بڑا عجیب فنومنا بنتا جا رہا ہے, اور میں چاہتا ہوں اس پر ایک بات کروں کہ آج کل لوگ سنت کو بڑا ہی ایزی لے رہے ہیں اور سمجھتے ٹھیک ہے سنت ہی ہے نا. ہمیں آ کے پوچھتے ہیں, حضرت یہ واجب تو نہیں ہے, یہ فرض تو نہیں ہے نا. اب یہ خاص طور پہ بات پتہ ہے کہاں سامنے آتی ہے, جب حج کو جاتے ہیں. حج پر آ کے سوال پہلا یہ ہوگا, حضرت یہ بتائیں دم تو نہیں ہوگا. ہم بتائیں نا یہ سنت ہے. اچھا تو سنت ہی ہے نا. ارے سنت ہے تو کچھ نہیں ہے, سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ اس طرح سنت کو سائڈ میں کر دیں گے. یعنی اب لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, فرض پڑھ لو, وتر پڑھ لو, واجب پڑھ لو, سنت ہے ٹھیک ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کہلاؤں, پیارے آقا کا غلام بھی کہلاؤں, عشق رسول کا دعویٰ بھی کروں. صحابہ تو وہ تھے کہ پوچھ پوچھ کر سنتوں پر عمل کرتے. یعنی ایک تو سنتیں کوئی جو کتابوں میں لکھی ہیں کہ نماز کی سنتیں یہ ہیں, کھانے کی یہ ہیں, پینے کی یہ ہیں, سونے کی یہ ہیں, لباس کی یہ ہے, گفتگو کی یہ ہے, وہ الگ ہے. صحابہ تو ڈھونڈتے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے, وہ پوچھتے لوگوں سے کہ نبی پاک مکے سے مدینے کس راستے سے گئے اور کہاں کہاں ٹھہرے. جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے وہاں وہ جا کر ٹھہرے اور نوافل ادا کیے, تاکہ جہاں آقا کے قدم لگے میں بھی وہاں پہنچ جاؤں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی سنتوں پر عمل کرتے رہے. آخری وقت آ گیا, اپنی بیٹی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں, اے عائشہ یہ تو بتاؤ میرے آقا کا جب آخری وقت آیا تھا دن کون سا تھا, کفن میں کپڑے کتنے تھے. یعنی ہر بات پر عمل کرنا ہے. صحابہ جن باتوں کا پتہ نہ ہوتا نا وہ چیز سے رک جاتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, ان کو کسی نے کہا کہ حضور یہ فروٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائیے. کہتے مجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی پاک نے اس فروٹ کو کس انداز سے کھایا, تو جب مجھے سنت نہیں پتا تو میں اس کو استعمال نہیں کروں. یہ وہ سنت ہے جس کے بارے میں حکم بھی نہیں ہے. ہم ان سنتوں کو چھوڑ رہے جن کے بارے میں آرڈر دیا گیا, کہا گیا اس پر عمل کرو. ایسا نہ کریں پیچھے سے. عاشق رسول نبی پاک کے غلام کے لیے تو یہی کافی ہے کہ پتہ چل جائے کہ میرے آقا کا یہ انداز تھا. یعنی کچھ سنتیں تو ایسی ہیں جو بالکل جس کو کہنا کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہے. اب مجھے پانی پینا ہے, میں الٹے ہاتھ سے بھی پی سکتا ہوں, سیدھے ہاتھ سے بھی پی سکتا ہوں. there is no difference between left and right hand, and کوئی ایکسٹرا وقت بھی نہیں لگے گا. اگر سنت پر عمل کا جذبہ ہوگا تو میں ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پیوں گا, ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤں گا, سلام کروں گا, بات چیت میں نبی پاک کا انداز اپناؤں گا, سچ بولوں گا. بہت ساری سنتیں صبح سے شام تک ہم عمل کر سکتے ہیں, مگر ذہن ہی نہیں. حالانکہ سنت پر عمل کرنے والے کا اور سنت سے منہ موڑنے والے کا رزلٹ نبی پاک نے حدیث میں واضح اعلان کیا. میں 2 روٹ بتانے جا رہا ہوں. ایک روٹ ہے جنت کی طرف جانے والا, اور آقا کہتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے. سنت پر عمل کرنا کدھر لے جائے گا؟ نبی پاک کہہ رہے ہیں ساتھ جنت میں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک راستہ وہ ہے جو سنت سے ہٹ کر, ڈیلیبریٹلی میں نے دیکھا ہے, جانتے بوجھتے پتہ بھی یہ سنت عمل نہیں کرتے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. 2 راستے ہیں, ایک جنت کو جانے والا, ایک نبی پاک سے دور ہونے والا. فیصلہ آپ کر لیجئے نا.
کس راستے پر زندگی گزارنی ہے، کوئی سنت کا خیال نہیں. حالانکہ یہ حق ہے. It is the right of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم upon his ummah. ہم امتیوں پر رائٹ ہے نبی پاک کا کہ ہم ان کی سنت پر عمل کریں. میلاد کے مہینے کے بعد بھی میں سنتوں پر عمل نہ کروں تو اپنے بارے میں غور کیجئے نا. ہاں یہ ضرور ہے میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں صرف اسی ٹاپک پر کئی باتیں کر سکتا ہوں. یہ ضرور ہے کہ صرف سراپے کی سنتیں نہیں ہیں. میں یہاں ان لوگوں سے بھی بات کرنا چاہوں جن کے چہرے پہ ماشاءاللہ داڑھی ہے، آپ کو مبارک ہو، یہ نبی پاک کی بہت پیاری سنت ہے. جن کے لباس سنتوں والے بہت اچھی بات ہے، مگر صرف کھانا سنت کے مطابق، چہرہ سنت کے مطابق، اپیرنس سنت کے مطابق یہی سنت نہیں ہے. سچ بولنا بھی سنت ہے، وعدوں کی پاسداری کرنا بھی سنت ہے، قرض وقت پر لوٹانا بھی سنت ہے، بڑوں کی عزت اور بچوں پر شفقت کرنا بھی سنت ہے، کسی کے وعدے کو پورا کرنا بھی سنت ہے، اور کسی کو تکلیف نہ دینا بھی سنت ہے. تو یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، لیکن پہلے سمجھ تو آئے کرنا ہے، پھر پڑھیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کرنا شروع کریں. اب آتے تیسرے حق کی طرف جو نبی پاک علیہ السلام کی صحبت پر ہے، اور وہ ہے اطاعت رسول. پیارے آقا کی جو کمانڈمنٹس ہیں، نبی پاک کے جو فرمان ہیں، اس کی اطاعت کی جائے. ذرا غور کریں نا، عشق رسول کا دعویٰ ہے، نبی پاک سے محبت دل و جان سے. آپ پوچھے بھائی کتنی محبت ہے؟ ارے آقا پر جان قربان. سبحان اللہ، بہت اچھی بات. مگر مجھے بتائیے محبت جو ہے وہ اطاعت کے بغیر کیسے کمپلیٹ ہوگی؟ جب تک اطاعت نہیں ہے. مثال، چھوٹی سی مثال میں کئی بار بیانات میں دے چکا ہوں. ایک بچہ آپ کو ملے اور کہے کہ میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ابو کا دیوانہ، ابو پر جان قربان، بہت عزت کرتا ہوں اپنے والد کی. آپ بھی کہیں گے یار کمال کا بچہ ہے، ابو نے کیسی تربیت کی. تھوڑے دنوں بعد اس کے والد صاحب آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا ملا تھا، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد آپ ہی کا ذکر کرتا ہے اور بار بار کہتے ہیں میں ابو پر سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، سب کچھ میرے والد ہیں. اور والد صاحب کہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری کوئی بات ہی نہیں مانتا، میں تو جو کہوں اس کا الٹا کرتا ہے. اب آپ کیا کہیں گے یار کمال ہے، ایسا جھوٹا بچہ اتنی باتیں کرتا ہے اور ابا ہی ناراض ہے، اس سے ابو کی کوئی بات ہی نہیں مانتا. بلا تمثیل، اٹس اونلی فار ایگزامپل. ہم کہتے ہیں نبی پاک پر سب کچھ قربان. آقا نے جو جو فرمایا اس پر عمل ہو رہا ہے. نبی پاک فرمائے نماز پڑھو کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا. اور نماز قضا کرنے والا یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی پاک سے محبت کرتا ہوں؟ یعنی نبی پاک کے جتنے فرامین ہیں، آقا نے جو جو فرمایا ہے، صحابہ کرام کو اس قدر عمل کرتے. ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. پیارے آقا علیہ السلام کو جس طرح فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ آگ، یہ زیورات ان کے لیے آگ بنا دیے جائیں گے. اس شخص نے وہ انگوٹھی نکال کر زمین پر پھینک دی. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے. صحابہ نے کہا کہ اس کو اٹھا کے لو، کسی اور کام میں یوز کر دینا، عورتوں کے لیے، گھر کی عورتوں کے لیے کوئی زیور بنا لینا. کہ میں اس چیز کی طرف نظر بھی نہیں کر سکتا جس سے نبی پاک ہو، نبی پاک کی جس میں ناراضگی ہے، مجھے یہ چیز ہی نہیں چاہیے. اس صحابہ کا اس قدر انداز تھا، اور ہمارے سامنے نبی پاک کے فرامین موجود ہیں اور ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کو ڈس اوبے کرتے ہیں. نہ کریں ایسا. یہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امت ان کی اطاعت کرے، جو وہ فرمائے اس کو ہم پورا کریں، اور سب سے زیادہ اطاعت اس کی کریں. آج بیوی کی فرمائش نہیں ٹال سکتے. بچہ کہہ دے، باپ تڑپ جاتا ہے، ارے میرے بچے کی فرمائش ہے فیوریٹ ڈشز کی، اس کو یہ کھلونا بہت پسند ہے، برتھ ڈے پر مجھے یہ لے کر دینا ہے. ارے بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. اچھا بیسٹ فرینڈ کی فرمائش پوری کرنی ہے، جو نوکری کرتے ہیں ان کو باس کا حکم ماننا ہے. آپ کسٹمر کی بات بہت جلدی مان رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسٹمر از آلویز رائٹ. اتنے سارے کنٹینر لیتا ہے بھائی، تھوڑی بہت الٹی سیدھی بھی سننی پڑتی ہے اس کی. ہر بندے کا خیال، رسول اللہ ناراض نہ ہو جائے اس کا کوئی خیال نہیں. نبی پاک نے کیا حکم دیا اس کی کوئی فکر نہیں. سوچئے نا، حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے. انہوں نے جو جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں اس کو عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کی جائے. نمبر 4، چوتھا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر محبت رسول. سبحان اللہ، محبت رسول یقیناً ہم سب کے دلوں میں ہے، اور وہ نہ ہو، جیسے میں نے شروع میں کہا، ایمانی کمپلیٹ نہیں ہوتا. لیکن لیول کیا ریکوائرڈ ہے یاد رکھیے. محبت تو سب کے دلوں میں جب بیٹھے گا، لیکن ذرا یہ چیک کرتے ہیں کہ کتنی محبت ہونی چاہیے نبی پاک علیہ السلام سے. خود پیارے آقا علیہ السلام نے یہ کرائٹیریا بیان کیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا, کمپلیٹ مومن ہی نہیں ہو سکتا. کب تک؟ فرمایا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد, اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. اب غور کرنا ہے کہ نبی پاک سے محبت تو ہے مگر سب سے زیادہ ہے یہ نارمل ہی ہے. نارمل ہے تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہے, پر اگر آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہے تو اب چیک کیجیے اپنے آپ. سب سے زیادہ صحابہ نے پروف کیا ہے, باتیں نہیں کی, انہوں نے پریکٹیکلی پروف کیا. واقعات بہت سارے. ایک واقعہ احد کا میدان تھا, غزوہ جاری, گھمسان کی لڑائی جاری. شیطان نے ایک افواہ اڑا دی کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام شہید کر دیے. صحابہ کرام میں عجیب بے چینی پاٹ ہو گئی. ماشاءاللہ آپ مدینہ شریف جاتے رہتے ہیں, عرفان بھائی کو تو اللہ نے خوب نوازا ہے, ان کا گھر بھی ہے مدینے میں, اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جاری رہے, نصیب والوں کو یہ حصہ ملتا ہے. بار بار اللہ آپ کو مجھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. احد شریف ابھی آپ جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں بڑی آسانی سے 5-7 منٹس کی گاڑی میں 10 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. پہلے زمانے میں بلکہ اگر کوئی 15-20 سال پرانے مدینہ شریف گئے ہوں گے تو پتہ ہے یہ سیدھا روڈ نہیں تھا, بہت گھوم کے جانا پڑتا تھا, راستے میں پہاڑ وغیرہ بھی آتے تھے. اب تو بہت اسٹریٹ روڈ بنا دیا گیا. پہلے یہ بہت مدینے سے باہر تھا, ایک پراپر ایک الگ علاقہ تھا. مدینے سے خاتون دوڑنا شروع ہوئی جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کے بے قرار بے چین دوڑتی بھی جا رہی ہیں. خاتون ہیں, بزرگ ہیں. کسی نے روک کے پوچھا ہے خاتون کہاں چلی گئی؟ کہا مجھے پتا چلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے تو بتاؤ نبی پاک کے بارے میں. کہ تمہیں پتا ہے کہ غزوہ احد میں تمہارے بیٹے کو شہید کر دیا؟ ماں کا بیٹا. کہتی مجھے پرواہ نہیں, مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. تھوڑا اور آگے جاتی ہے, ایک اور شخص ملا, کہتا ہے خاتون کہاں چلی؟ کہا مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے. کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. مزید آگے جاتی ہے, کسی اور شخص نے روکا, کہا خاتون آپ کو معلوم ہے آپ کے والد بھی شہید ہو گئے. مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں, یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. جب نبی پاک کو دیکھا, پتا چلا آقا خیریت سے ہیں, اس خاتون نے وہ تاریخی الفاظ ادا کیے, کہتی یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل, حضور آپ سلامت ہیں تو یہ ساری مصیبتیں ہیج ہیں, ان مصیبتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, بس آپ سلامت ہیں یہی ہمارے لیے کافی ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پروف کیا انہوں نے کہ رسول اللہ سب سے پہلے, آقا کی شان سب سے پہلے ہے, ان کی عزت اور ان کی تعظیم اور محبت دل میں سب سے پہلے ہے. تو واقعہ بھول گئے, حضرت عمر آدھا لائے تھے, حضرت ابو بکر پورا لے آئے. سید پیارے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ حضور جو کچھ تھا سب لایا. اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے, سب چیزوں سے زیادہ مال دولت اولاد. ایک بار ایک غزوے میں حضرت ابو بکر جنگ بدر کی, حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن جو مسلمان نہیں ہوئے تھے سامنے سے دشمنوں کی فوج میں آئے. جب جنگ ختم ہو گئی تو بیٹا کہتا ہے ابا جان ایک موقع آیا تھا, آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے, میں نے چھوڑ دیا میرے والد نے. سیدنا ابو بکر نے کہا بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے نا میں نے نہیں چھوڑنا تھا, کیونکہ تو رسول پاک کے دشمن بن کر آئے تھے. اولاد سے بڑھ کر, مال سے بڑھ کر, خاندان سے بڑھ کر محبت کی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہی کامل ایمان ہونے کی دلیل ہے. میں اور آپ ذرا تھوڑا سا ٹیسٹر لگاتے ہیں نا اپنے آپ, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, بیوٹیفل سلوگن ہونا بھی ہی چاہیے. I'm not against them, واقعی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے. مگر حال کیا ہے, تھوڑا سا پیسہ آ جائے, تھوڑی سی کاروبار کی کوئی ڈیل آ جائے, پتہ ہے جھوٹ بولنا پڑے گا, تھوڑا سا حرام ہو جائے گا, تھوڑی رشوت دینی پڑے گی, سود کا کام تھوڑا سا کرنا پڑے گا, تھوڑا ٹویسٹ کرنا پڑے گا. بندہ کہتا ہے یار سبھی کر رہے ہیں مجھے بھی کرنا ہی پڑے گا, مارکیٹ میں رہیں گے تو یہ سب کو کرنا پڑے گا نا. کدھر گئے عشق رسول, کدھر گئی نبی پاک سے محبت. اچھے خاصے نیک نمازی میلاد منانے والے کے گھر میں جب بچے کی شادی ہوتی ہے وہ تماشا, وہ بے حیائی, وہ ناچ گانے, وہ جوئے. پچھلے دنوں تو مجھے پتا چلا کہ اب ایک پہلے تو 5-6 فنکشن سنے تھے کہ شادی ولیمہ مہندی ڈھولکی, اب سنے تو رنگ پارٹی. مطلب کدھر جا رہے ہیں,
یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سی نبی پاک سے محبت ہے؟ اچھا پھر تو پکڑے نا قاری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے بچے کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. ایک طرف عشق رسول اور دوسری طرف بچے کی خوشی کے لیے رسول اللہ کو ناراض نہیں. میرے پیچھے سے اگر واقعی نبی پاک سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، دل دیا ہے، تو پھر سب کچھ نبی پاک پر قربان ہونا چاہیے نا. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. اللہ کرے میرے اور آپ کی زندگی کا سٹائل یہ بن جائے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے بزنس ڈیل ہونے والی ہے، فیملی میٹنگ ہونے والی ہے، دوستوں کے ساتھ کہیں جانا ہے، کہیں باہر گھومنے جانا ہے، واٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو، پہلا سوال اپنے آپ سے کر لوں کہ یہ کام کرنے سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ یہ پیرامیٹر بنا لو. اور جب آپ یقین کرو اس کام کو چھوڑ دو گے نا جو کام اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی والا ہے، اللہ اس سے بہتر صلہ تمہیں دے گا، اس سے بہترین خوشی تمہیں دے گا. سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو اگر اس طرح کوئی زندگی گزارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، مانا رکھا غیر سے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سے. اگر ایسی لائف گزارو گے پھر دیکھو زندگی کا اصل لطف آپ کو ملنا شروع ہو جائے. نمبر 5 تعظیم رسول. نبی پاک کی رسپیکٹ یہ حق ہے پیارے آقا کا کہ امتی ان کی رسپیکٹ سب سے زیادہ کرے. پیارے آقا کی تو رسپیکٹ کرنی ہے، نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے کی رسپیکٹ کرنی ہے. علماء کہتے ہیں کوئی شخص ذرہ برابر بھی بے ادبی کا لفظ بھی کہہ دے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. پہلے کے لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں آتے اور آقا کچھ ایڈریس کرتے ہوتے تو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں کہتے راعنا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرمائیے، ہماری اس بات کو ریپیٹ کر دیجئے. آج کل انگلش میں کہتے ہیں نا پارڈن پلیز، دوبارہ کہیے. لفظ یہ بھی کتنا خوبصورت، حضور رعایت فرمائیے. مگر اس زمانے کے یہودیوں کی لغت کے اندر ٹرمینالوجی میں یہ راعنا لفظ جو ہے اس کا کوئی اور معنی بھی نکلتا تھا. ایک صحابی جو تھے ان کو یہ معنی پتا تھا، وہ بڑے یہودیوں پر غصے ہوئے کہ خدا کے دشمنوں اب آئندہ نبی پاک کی شان میں لفظ کا میں تلوار نکال کے سر قلم کر دوں گا. کہا اب ہم پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں، آپ کے صحابہ بھی تو یہ کہتے ہیں. صحابی بڑے غمزدہ ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں کہ حضور یہ لفظ جو ہے نا راعنا یہ آپ کی شان بڑی بلند ہے. بار بار صحابہ بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہودیوں کی ٹرمینالوجی میں ان کی اصطلاح میں کچھ اور بنتا ہے. دیکھو میرے آقا کی شان کیا ہے. دنیا کے آداب، دنیا والوں کے آداب لوگ خود بیان کرتے ہیں یا سیکرٹری بیان کرتا ہے کہ صاحب سے یوں ملنا، صاحب کا یہ ٹائم ہے، اس وقت آ جانا. میرے حبیب کی شان دیکھو، رب قرآن میں دربار مصطفیٰ کے آداب بیان کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، راعنا نہ کہو وقولوا انظرنا، بلکہ کہو یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیے، انظرنا یا رسول اللہ. اب جو پڑھتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، ارے یہ وظیفہ کتنا پیارا ہے. یہ تو قرآن سے ہمیں بتایا گیا کہ رسول پاک کے دربار میں جاؤ تو انظرنا یا رسول اللہ کہا کرو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے ایسا لفظ بھی کبھی نبی پاک کی شان میں یوز نہیں کیا جا سکتا جس کا کوئی اور مطلب بھی بنتا ہو. آقا کے شہر، آقا کی نسبت والی چیزیں نبی پاک کے منہ مبارک، بلکہ آقا کی آل کا ادب بھی کرنا ہے. سبحان اللہ، سید صاحبان ہمارے درمیان ہوتے ہیں، چونکہ نبی پاک کی آل ہیں، حق ہے نبی پاک کا کہ ان کی آل کا ادب کیا جائے. رسول پاک کی وجہ سے ان کی آل کا ادب کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تھا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور تھا. تو نبی پاک کی ہر نسبت رکھنے والی شے کا ادب یہ حق ہے نبی پاک کا. اب چلتے چھٹے حق کی طرف، مدح رسول. نبی پاک کی شان بیان کرنا، نعت خوانی جو ہو رہی ہے نا، یہ بھی ایک انداز ہے پیارے آقا کی شان بیان کرنے کا. اور یہ حق ہے نبی پاک کا کہ امتی ان کی شان بیان کرے. اور یہ ابھی سے نہیں، صدیوں سے، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے جاری ہے. نبی پاک کے وقت میں بھی حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ تھے جو پیارے آقا کی شان بیان کرتے، نعتیں پڑھا کرتے. سبحان اللہ، اس زمانے میں دو طریقے سے لڑائی ہوتی تھی. ایک طریقہ تھا تلوار سے لڑائی اور دوسرا طریقہ تھا اشعار سے لڑائی. عرب کے لوگوں کو اپنی گفتگو پہ بڑا ناز تھا نا، تو کفار کیا کرتے تھے، نبی پاک کی گستاخی میں معاذ اللہ اشعار لکھتے. پیارے آقا کی طرف سے صحابہ کرام ان کا جواب نبی پاک کی نعت لکھ کے دیا کرتے. پیارے آقا کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا مفہوم ہے اے عبداللہ، ان کفار کا، ان
گستاخی کرنے والوں کے جواب میں اشعار لکھو، عبداللہ تمہارے اشعار جو ہیں یہ تیروں کی معنی میں ہیں، یہ جواب میں لکھا کرتے تھے۔ تو نعت خوانی کا سلسلہ کبھی کنفیوز نہ ہوا کریں کہ یار یہ نعت خوانی کب سے شروع ہو گئی، یہ تو نبی پاک کے دور سے جاری ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر بتا دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اب اس 4 لائنوں والے شعر کا معنی یاد کر لینا، میرے ینگسٹر بیٹھے بچے بیٹھے، آج کل لوگ بڑی کنفیوژن کرواتے ہیں نا، یہ زبردست جواب ہے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت کا شعر ہے جو نبی پاک کے سامنے بیٹھ کر نعت پڑھتے، ترجمہ سن لو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول۔ اگر آج اردو میں ہم کہیں کہ اب میری نگاہوں کو جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، ارے یہ تو شرح ہے صحابی رسول کی شاعری کی۔ آگے لکھتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، حضور آپ کو رب نے سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا۔ اور اگر بریلی کے تاجدار لکھے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، یہی وہ کہہ رہے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، آقا آپ وہ ہیں کہ کسی عیب سے، سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ اور اب اگلا جملہ تو وہ ہے جو کمال کی بات ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور آپ کو رب نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے، رب نے آپ کو آپ کی رضا کے مطابق بنایا ہے۔ تو یہی بات تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو نعت خوانی یہ شروع سے چلی آ رہی ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم نبی پاک کی ثنا خوانی کرتے رہیں گے۔ مدح رسول یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ آج کل ایک نیا سوال سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، جناب بتائیے میلاد مصطفیٰ منانا کہاں لکھا ہے؟ تو عاشق رسول نے بڑا پیارا جواب دیا، یہ عاشقان رسول کے نصیب میں لکھا ہے، یہ ان کے مقدر میں لکھا ہے کہ نبی پاک کا یہ میلاد مناتے آئے ہیں اور انشاءاللہ دم آخر تک مناتے رہیں گے۔ بہرحال اب چلتے نبی پاک کا 7واں حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اس امت پر، اور وہ ہے درود پاک۔ سبحان اللہ، امتی پر حق ہے رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی ذات پر درود بھیجے۔ قرآن پڑھیے، پورا پڑھ لیجئے، بہت ساری آیتیں ملیں گی جہاں رب نے ہمیں احکام دیے، نماز ادا کرو، زکات دو، احسان کرو، والدین کا ادب کرو، احکام بہت سارے ہیں۔ علماء کہتے ہیں 555 آیتیں کم و بیش ایسی ہیں جو براہ راست آرڈرز ہیں قرآن میں۔ ایک حکم ایسا نہیں بتاؤ گے جہاں رب نے یہ کہا ہو اے مومنوں میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی شامل ہو جاؤ، سوائے درود پاک کے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک صلی اللہ علیہ نبی ربی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور غور کیجیے یہ قرآنی حکم بھی ہے، یہ حق بھی ہے نبی پاک کا کہ ان پر درود پڑھا جائے۔ تو پلیز تھوڑا سا موبائل فون سے وقت نکال کر، فضول کاموں سے وقت نکال کر درود پاک زندگی میں شامل کیجیے۔ پریشان ہیں تو درود پڑھیے، بیمار ہیں تو درود پڑھیے، قرضدار ہے تو درود پڑھیے، گھریلو بیماریوں کا، گھریلو پریشانیوں کا شکار ہے تو درود پڑھیے۔ کیوں؟ شاعر لکھتا ہے نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی۔ آخری حق جو نبی پاک کا علماء نے لکھا، میں بہت سپیڈلی چل رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے وقت کافی ہو گیا، ورنہ یہ ٹاپک ایسا ہے جس کو ڈیٹیل میں آپ پڑھیے، کتاب کا نام بھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ہم سب پر یہ حقوق ہے نا۔ عبد المصطفیٰ، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمال کی کتاب لکھی ہے سیرت مصطفیٰ۔ اللہ نے عرفان بھائی کو نوازا بھی بہت ہے، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ جتنوں کو کارڈ بھجوائیں نا ان کو یہ کتاب بھی بھجوا دیں، یہ گھروں میں کتاب جائے گی تو کتنے گھروں میں سیرت مصطفیٰ کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ کم از کم میرے بھائیوں میری بہنوں جو مجھے پردے میں سن رہے ہیں، ایک نیت کر جانا، ربیع الاول کے مہینے میں ایک بار نبی پاک کی سیرت کو پڑھنا، ایک ہی کتاب، لگیں گے کچھ دن لیکن آپ کو ایک تسلی ہوگی کہ فرام دا برتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک کے پردہ فرمانے تک جو واقعات آپ کی زندگی میں ہیں وہ میں نے پڑھے ہیں، مجھے معلوم ہے کیا ہوا۔ دنیا بھر کی بایوگرافی پڑھتے ہیں، جس نبی کی امتی ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو پلیز یہ بھی ایک میں مشورہ دینا چاہ رہا ہوں۔ آخری حق سبحان اللہ، اور وہ حق یہ ہے
کہ امتی نبی پاک کے روزے کی زیارت ہو جائے، آقا کے در کی حاضری، یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا، نہیں جا سکتے، تمنا ہو دل میں، تڑپ ہو دل میں، دعا میں شامل ہو۔ امریکہ، لندن، یورپ کے خواب دیکھنے والوں کو یہ درس ہے کہ سب سے بڑی زندگی کی تمنا امتی کی ہونی چاہیے کہ اس آس سے جیتا، کہہ دے یہ کوئی آقا چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلا رہے ہیں، اور کیوں نہ مدینے جانے کو پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج بھی کیسا کیا، دو حدیثیں پیارے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعت، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے، شفاعت کا وعدہ ہے، پھر کیوں نہ جانے کو ترسے۔ اور آقا فرماتے ہیں من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے روزے کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ امتی مدینے جانے کو نہ ترسے۔ دنیا میں آپ نے بہت سارے مقامات دیکھے ہوں گے، ایک بار دیکھ لیں، دو بار دیکھ لیں، کوئی سوئٹزرلینڈ جا کر کہتا ہے 3 بار ہو آیا اب نہیں جانا، ارے مری نہیں جاتے، 2 بار تو ہو گیا اب کہیں اور چلتے ہیں، 2-3 بار کے بعد بندہ کہتا ہے چینج کرو۔ مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھ لیں، پیاس نہیں بجھتی ہے، واللہ پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے، بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے طے میں رکھا ہے، اسے دل میں گمانے نہ دیا۔ واللہ وہ خوش نصیب ہے جو مدینے کی یاد میں ترستے ہیں، خوش نصیب ہے جن کے شب و روز یاد مدینہ میں گزر ہوتے ہیں، جب موقع ملے مدینے کو چل پڑتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچا عشق مدینہ عطا فرمائے، اور جس کو ذکر مدینہ یا جس کو یاد مدینہ سے پرابلم ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اتنا مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں، کیوں اتنی مدینے کی بات کرتے ہیں؟ ارے ہم کیوں نہ مدینے کی بات کریں، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، سارے دیوانے بیتاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے۔ ارے ہمارا تو سب کچھ مدینے میں ہے، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ مدینے میں ہے، جن کا کلمہ پڑھا وہ مدینے میں ہے، تو مدینے جانے کو نہ ترسے۔ شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے چلے شمع مدینے میں۔ ارے ہماری تو سب کچھ سیدی اعلیٰ حضرت سکھاتے ہیں نا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ہمارا تو سب کچھ مدینے میں ہے، جس کے دل میں یاد مدینہ نہیں وہ اپنے دل کا ضرور علاج کروائے۔ علاج کہاں سے ہوگا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایسا ماحول ہے جہاں بار بار ذکر مدینہ ہوتا ہے، جہاں بار بار عشق رسول کے جام پلائے جاتے ہیں، جہاں بار بار سنت رسول کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ یہ میں نے جتنے حق بیان کیے ہیں نبی پاک پر، جو حق ہے امتی کے، اگر آپ ایزی طریقے سے اور پریکٹیکلی طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ سنت رسول پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کے آس پاس ہزاروں لاکھوں سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان کو دیکھ کر سنت پر عمل کرنا آکورڈ نہیں لگے گا۔ نبی پاک کی اطاعت کرنے والے، اتباع کرنے والے آپ کے آس پاس ہوں گے۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، جیسے آج یہاں آئے ہیں، جمعرات کو وقت نکال کر فیضان مدینہ آ جائیں، سیٹرڈے کو رات کو آ جائیں، آ نہیں سکتے تو لائیو مدنی چینل پر امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے دیکھنا شروع کریں۔ آج ایک بیان سے امید کرتا ہوں دلوں کے دروازوں پر کچھ دستک ہوئی ہوگی، کچھ خیال آ رہا ہوگا، کچھ ذہن بن رہا ہوگا۔ تو اگر آپ بار بار اجتماع میں آئیں گے، مدنی چینل پر بیانات سنیں گے، وہ دن دور نہیں کہ ہم بھی سنتوں کے پیکر بن جائیں گے۔ آخر میں ایک بار پھر میں عرفان بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شاندار محفل کو ہر سال یہ منعقد کرتے ہیں، اللہ یہ سلسلہ ہمیشہ تا قیامت جاری رکھے، ان کی پوری فیملی کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور ہم نے جو آج باتیں سنی ہیں اسے یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ میرے بیان کے دوران ہی حضرت علامہ قبلہ بشیر فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے، انہوں نے دعا بھی کرنی ہے، اور بشیر بھائی کا ایک مجھ سے میٹھا شکوہ رہتا ہے، میں چاہتا ہوں وہ واضح سب کے سامنے کر دیں۔ حضرت بات میں ڈانٹیں گے تو پہلے بتا دیتا ہوں، کہتے ہیں آپ دیر میں کیا کریں، مجھے جلدی جانا ہوتا ہے اور آپ دیر سے بیان ختم کرتے ہیں، تو میں حضرت کو بتا دیتا ہوں کہ میں 10:20 پہ یہاں آ گیا تھا، جب 7 یا 8 لوگ یہاں تھے، مجھے بیان کا موقع تقریباً 11:35-40 پہ ملا ہے، پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ 35-40 منٹ کی گفتگو ختم کروں۔ بزرگ ہے نا، کوئی بات میں ڈانٹ اکیلے میں سنوں تو میں بیل بفور اریسٹ کروا رہا ہوں۔ اچھا میں 2 منٹ 3 منٹ اور لوں گا حضرت سے، ہمارے ملیشیا کے ماشاءاللہ علماء آئے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پوری
दुनिया से दावत इस्लामी के मरकज में लोग आते हैं और माशाल्लाह ये मलेशिया से उलमा दावत इस्लामी के मरकज को विजिट करने, 12वीं यहाँ मनाने, अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात करने आए। सुना है इनमें माशाल्लाह एक बहुत अच्छे नातवा भी हैं, तो 2-3 अशार अरबी के इंशाल्लाह उनसे सुनेंगे और फिर किबला बशीर फारूकी साहब दुआ फरमाएंगे। हजरत भी स्टेज पर आ जाए और वो जो साहिब हैं एक तो राशन से कह दीजिएगा, मुख्तसर करेंगे ताकि इंशाल्लाह फिर उसके बाद दुआ होगी। फिर बेशक से उसके बाद दुआ के बाद सलात इस्लाम भी पढ़ना चाहें, लेकिन आगे हुजूर तशरीफ लाएं। बशीर भाई आगे صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين، الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين، يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله، يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا، نلت ما نلت والأنام النيام، وإلى المنتهى رفعت كريما، وإلى المنتهى رفعت كريما، وإلى المنتهى رفعت كريما، وسمعت النداء عليك السلام، عليك السلام، عليك السلام، وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء، وأنت الإمام، وأنت الإمام، وأنت الإمام، يا كريم الأخلاق يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله سيدنا النبي 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا 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 النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه